اچھا، ایک سوال ہے جو اکثر ہم سب کے ذہن میں آتا ہے نا، کہ بھئی اگر خدا اتنا محبت کرنے والا ہے تو پھر جو اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، انہیں اتنی تکلیفیں کیوں جھیلنی پڑتی ہیں؟ تو آج چلیں اسی گہرے سوال کا جواب ایک روحانی پرسپیکٹو سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، یہی وہ بنیادی بات ہے جو اس ساری بحث کے مرکز میں ہے۔ ایک طرف تو ہے محبت جس میں سکون اور راحت ہونی چاہیے، اور دوسری طرف ہیں زندگی کی سختیاں یعنی آزمائشیں۔ یہ دونوں ایک ساتھ کیسے؟ یہ سوال بالکل سمجھ میں آتا ہے۔ دیکھیں نا، جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ، جو سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، اپنے پیارے بندوں کو ہی مشکل میں ڈالے؟ اچھا، اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ نقطہ اس پوری الجھن کو کیسے سلجھاتا ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی اور اہم بات جو سمجھنے کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ دنیا، یہ زندگی کبھی بھی مسلسل خوشی کے لیے بنی ہی نہیں تھی۔ یہاں کوئی بھی ایسا نہیں جس پر کبھی کوئی تکلیف نہ آئی ہو، چاہے وہ نبی ہوں، ولی ہوں یا بڑے سے بڑے بادشاہ۔ یہ دنیا تو ہے ہی غم اور خوشی کا، دھوپ اور چھاؤں کا ایک امتزاج۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ خالص خوشی اور مکمل سکون کی جگہ تو صرف جنت ہے، جہاں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ اس کے بالکل برعکس یہ دنیا تو بدلتی رہتی ہے، بالکل موسموں کی طرح۔ کبھی بہار کی تازگی ہے تو کبھی خزاں کی اداسی، کبھی گرمی کی تپش ہے تو کبھی سردی کی ٹھنڈک۔ یہاں آ کے یہ ساری بحث ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر ہمیں بتاتا ہے کہ ایک مومن کے لیے آزمائش تکلیف نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی محبت کی ایک بہت گہری نشانی ہو سکتی ہے۔ یہ جو پورا تصور ہے یہ ایک مشہور حدیث شریف پر مبنی ہے، اور یہ حدیث ہمیں آزمائشوں کو ایک بالکل ہی مختلف زاویے سے دیکھنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ اس تضاد کو حل کرتی ہے جس کی بات ہم نے شروع میں کی تھی۔ جی، یہ ہے وہ حدیث مبارکہ۔ اس میں کتنی وضاحت سے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتے ہیں انہیں مختلف قسم کی آزمائشوں اور تکلیفوں سے گزارتے ہیں۔ ہے نا ایک حیران کن مگر بہت گہری بات۔ لیکن پھر وہی سوال کہ آخر اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ اپنے پیارے بندوں کو تکلیف دیتا کیوں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے کئی گہرے روحانی مقاصد چھپے ہوئے ہیں۔ اس کی عام طور پر 3 بڑی حکمتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی، اللہ کو اپنے بندے کی دعا، اس کا گڑ گڑانا، وہ جو دل سے آواز نکلتی ہے وہ سننا بہت پسند ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان آزمائشوں سے بندے کا روحانی رینک، اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ اور تیسری حکمت وہ یہ ہے کہ یہ تکلیفیں ایک طرح سے گناہوں کی دھلائی کر دیتی ہیں، بندے کو بالکل پاک صاف کر دیتی ہیں۔ اور آخر میں یہ سارا معاملہ آ کے ختم ہوتا ہے اللہ کی حکمت اور اس کے فیصلے پر مکمل بھروسہ کرنے پر۔ ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ ہماری سمجھ بہت محدود ہے اور ہم اس کی ساری حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور اسی بات کو ایک فارسی شعر میں شاندار طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس شعر کو بڑے ہی وجد میں پڑھا کرتے تھے، اور یہ شعر گویا اس ساری بحث کا نچوڑ ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو، ہم اپنے دشمن کو دنیا میں پالتے ہیں، اسے ترقی دیتے ہیں اور اپنے دوست کو آزماتے ہیں۔ ہمارے قضاء و قدر کے فیصلے پر کسی کو سوال کرنے کی مجال نہیں، کیونکہ ہمارے حکمتوں کو سمجھنا انسانی عقل سے بہت بالاتر ہے۔ تو آخر میں یہ ساری بات ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے، ایک ایسا سوال جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو آزمائش آتی ہے، کیا یہ صرف ایک مصیبت ہے، ایک زحمت ہے، یا پھر اس کے اندر کوئی چھپی ہوئی رحمت بھی ہے؟